بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ایک اہم ٹاپک ہے یا عنوان ہے مثانہ، پیشاب کی تھیلی، چھوٹے پیشاب کی تھیلی۔ یہ پیروں کے اندر ہوتی ہے اور یہ خراب کب ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ اس وقت خراب ہوتا ہے یا خرابی کا احساس ہوتا ہے جس وقت آپ کا چھوٹا پیشاب قطروں کی شکل میں آ رہا ہو، چھوٹے پیشاب کی نالی یعنی نفس میں جلن ہو رہی ہو اور یہ مختلف زاویوں سے پین ہوتی ہو اور یہ پین مثانے سے ہو کے گردوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیشاب کی سمیل ہوتی ہے، چھوٹے پیشاب کی سمیل ہوتی ہے، اس طرح خراب لسی یا خراب دہی کی سمیل ہوتی ہے، یا کنو مالٹا خراب ہو جائے اس کی سمیل ہوتی ہے، یا حلوائی کی دکان پہ جب دودھ کو پھاڑتے ہیں رسگلوں وغیرہ کے لیے، کھوئے کے لیے، تو اس سے وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سمیلیں ملتی جلتی ہیں، یا اس میں چربیلا مواد آ رہا ہوتا ہے یا شوگر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی، ساری بیماریوں کی علامات الگ الگ ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ مثانے کے اندر برودت یعنی صفرا کا کچرا جمع نہ ہو۔ ایک عام انسان کو 15 تا 18 گلاس پانی روزانہ پینا ہے، لیکوڈ پینا ہے۔ پانی سے مراد لیکوڈ ہے، وہ مشروبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ مشروبات بھی پئیں، لیکن سوڈا واٹر نہیں، سوڈا واٹر نہیں۔ مشروبات سے مراد گنے کا رس، تربوز کا رس، آڑو کا رس، لیمو پانی یا لسی یا کچی لسی، اس طرح کی اور چیزیں مشروبات میں آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مشروب نہ ہو جس سے آپ کی صحت کو، زندگی کو نقصان ہو۔ اب آج کل جس طرح خشک گرمی پڑ رہی ہے، اس میں ستو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ستو کس طرح بناتے ہیں؟ جو ہوتے ہیں، جو کو صاف کر کے اس کو بنا لیتے ہیں یا بھون لیتے ہیں، بھون کے اس کو کوٹ لیتے ہیں، کوٹ کے اس کا آٹا بنا لیتے ہیں، وہ ستو ہوتا ہے۔ ستو اور لال شکر، براؤن شوگر جسے بولتے ہیں، یہ ملا کے آپ پیئیں، انتہائی ٹھنڈا مشروب ہے، انتہائی ٹھنڈا مشروب ہے۔ جتنی بھی سخت گرمی میں آپ آئیں گے نا، یہ آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال دے گا پینے سے۔ تربوز کا مشروب بہت ٹھنڈا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ شہد کا مشروب جو ہے، خالص شہد ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے چھتوں سے تروایا ہے مارکیٹ میں، تو مجھے نہیں پتا شہد خالص ملتا ہو یا نہیں ملتا۔ خالص شہد کا ہونا، اس میں گلوکوز شامل نہ ہو، خالص شہد کا ہونا، چھوٹا بڑا ہو، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ مشروب میں شامل کریں۔ یعنی 2 گلاس پانی لیں، 2 چمچ چھلکا ڈالیں اس میں، 2 چمچ شہد ڈالیں اس میں، اس کو ہلا کے پی جائیں۔ انتہائی قسم کا اعلیٰ شربت ہے یہ۔ چینی، سفید شوگر، یہ ملوں والی چینی، سفید شوگر، اس سے دور ہو جائے۔ بہت سے امراض اس سے ہی پیدا ہو رہے ہیں، خاص کر جگر کا خراب ہونا، یعنی ہیپیٹائٹس کی مختلف جو اقسام وہ پیدا ہونا، کہ جگر کا بڑھ جانا، عزم قلب یعنی قلب کا بڑھ جانا، قلب کے امراض ہونا، قلب کے پٹھوں کو بیٹھ جانا، آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری ہو جانا، معدے کا السر ہو جانا، یہ ساری جو ہے نا، شوگر ہو جانا، یہ ساری اس سے تقریباً ملتی جلتی چیزیں جو ہیں، یہ چینی سے ہی بن رہی ہیں، چینی سے ہی پیدا ہو رہا ہے امراض۔ یہ چینی سے بچیں، براؤن شوگر کو لائیں، شہد کی مٹھاس کو لائیں، اچھا کھجوروں کی، منقے کی مٹھاس کو لائیں، چھوارے کی مٹھاس کو لائیں، مٹھاس لائیں، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر شوگر نہیں ہے اور مثانہ جو ہے وہ زیادہ پیشاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مثانہ کمزور ہو گیا۔ ایک معجون ہے حبس الحدید کے نام سے، یعنی لوہے کا میل، وہ اس کے لیے کھا سکتے ہیں۔ ایک معجون تریاک مثانہ ہے اجمل کی، وہ آپ آدھی آدھی چمچ صبح دوپہر شام کھا سکتے ہیں، ارکے مکوں کے ساتھ کھائیں۔ معجون فلسفہ ہے، وہ میں ایڈوائز کرتا ہوں، وہ آپ آدھی چمچ صبح شام کھا سکتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ یہ ہوگا نا کہ آپ کھائیں، ارکے مکوں سے کھائیں، لیمن گراس کے کاوے سے کھائیں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ گردوں کو، مثانے کو گرم رکھیں، یعنی ٹکور تھوڑی ہلکی پھلکی کرتے رہیں، تاکہ برودت جمع نہ ہو، جم نہ جائے، وہ نکلتی رہے۔
تو मसाना पेशाब रोक रहा है तो आपने पेशाब रोकना नहीं है। इस रोकने से मुराद ये है कि थोड़ा है, सर्दियां हैं, आप रजाई में है कि थोड़ी देर बाद कर लूंगा, नहीं। जब पेशाब आ गया है तो आप फौरन करें। थोड़ा है, ज्यादा, जो भी है, आ तो रहा है और वो आने की हिस्स जो है वो आपको जतला रही कि पेशाब जमा हो गया, आपको उठ के करना है, पेशाब करें। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मसाने के या नफ्स की प्रॉब्लम होती है जब आप बीवी से मुबाशरत करते हैं, उसके बाद अक्सर लोगों को देखा है कि वो सुबह को गौसल करते हैं, नहीं। इससे बहुत खतरनाक बीमारी पैदा होती है। आपको फौरी तौर पे वो चीज़ धोए, फौरी तौर पे इस्तिंजा करें। 2 कतरे 4 कतरे पेशाब छोटा आता है, उसको आने दें। उस शरीर को अच्छे तरीके से धो लें, यानी नफ्स को अच्छे तरीके से निचोड़ के धो लें ताकि उसके अंदर बाकियात ना हो जिससे मर्ज बढ़े नहीं। तो इस टॉपिक पे बहुत सी चीज़ें, आपके सवाल हो तो आप सवाल यूट्यूब पे कर सकते हैं। कोई दवाई पूछनी है तो भी आप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। खिदमत खल्क के जज्बे के पेश नज़र इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और अवाम उन्नास को भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।